ان شانئک هو الابتر. وقال النبی علیہ الصلاۃ والسلام لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری طرف نبیوں کو اور رسولوں کو بھیجا تاکہ ہم جنت کا راستہ حاصل کر سکیں، صراط مستقیم پر چل سکیں، اور ہم ہدایت اور رشد سے ہم اپنے آپ کو منور کر سکیں. معزز حاضرین، ان نبیوں اور رسولوں پر لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام نازل ہو، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی ساری زندگی اپنی امت کی بھلائی، اپنی امت کی کامیابی اور اپنی امت کی نجات کے لیے قربان کر دی تھی. اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف نبی بنا کر، رسول بنا کر، آپ کی بات کو ماننا، آپ کی تصدیق کرنا اور آپ کی اطاعت کرنا، آپ کی تعظیم کرنا، یہ ہم پر واجب ہے اور ایمان کا تقاضا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین. اے لوگو، تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہمارے نزدیک سب سے زیادہ معزز ہونا چاہیے، سب سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے. عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے نبی، میں آپ کو ہر چیز سے زیادہ محبت کرتا ہوں، میں آپ کو ہر چیز سے زیادہ چاہتا ہوں سوائے میری جان کے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عمر، جب تک تم اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو گے تب تک تم مومن نہیں ہو سکتے. تو عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اب میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. معزز حاضرین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے. عروہ ابن مسعود الثقفی جو صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار قریش کی طرف سے قاصد بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے گئے، جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا منظر دیکھا، کفار قریش کے پاس واپس جا کر کہنے لگے، اے کفار قریش، میں نے ایران اور روم کے بادشاہوں کو دیکھا، قیصر و کسریٰ کو دیکھا اور بہت سارے دنیا میں بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا، لیکن جتنی محبت نبی کے ساتھی نبی سے کرتے ہیں، محمد کے اصحاب محمد سے کرتے ہیں، اتنی محبت کسی کو اپنے بادشاہوں سے کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا. اللہ کی قسم، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بات کرتے تو پورا سناٹا چھا جاتا، کوئی آواز اور شور وہاں پر نظر نہ آتی، اور اللہ کے نبی کو یہ حکم دیتے تو اس کو کرنے کے لیے سارے لوگ ٹوٹ پڑتے. فرتے تعظیم سے کوئی آپ کی طرف آنکھ بھر کر دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، نگاہیں اونچی کر کے آپ کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتے تھے. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب وضو کرتے تو وضو کا پانی زمین پر نہیں گرتا بلکہ صحابہ کے ہاتھوں میں گرتا، اور صحابہ اس پانی کو لے کر اپنے جسم سے مل لیتے. بلکہ لعاب اور دہنے مبارک اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ سے نکالتے تو وہ صحابہ کے ہاتھوں میں گرتا، اور برکت کی نیت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے جسم پر مل لیتے. یہ واقعہ، یہ منظر عروہ بن مسعود الثقفی نے کفار قریش کے سامنے پیش کیا. ایسی محبت کرتے تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتے تھے. غزوہ احد کے موقع پہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، کون ہے جو میرے لیے اپنی جان قربان کر سکتا ہے، تو زیاد ابن سکن رضی اللہ عنہ اور 5
انصاری صحابی کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی میں آپ کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ روایات کے اندر آتا ہے جب غزوہ احد کے موقع پہ زیاد بن السکن رضی اللہ عنہ کی آخری سانسیں چل رہی تھیں، جب وہ مرنے کے قریب پہنچ گئے، جب شہادت کی قریب وہ لوگ پہنچ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے اپنی جان گنوا دی اور اس دنیا سے چلے گئے اور شہید ہو گئے۔ دیکھیے کتنی محبت کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ معزز حاضرین، آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ماحول کے اندر، معاشرے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی بہت ساری سازشیں ہو رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی بہت ساری کوششیں دشمنان اسلام کی طرف سے ہو رہی ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابھی کچھ دن پہلے ایک گندی خاتون، فحش خاتون جو اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی اپنے دل میں چھپائی رکھتی ہیں، ان کی جانب سے نیابت کرتے ہوئے یہ کہنے پر جسارت کرنے لگی کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فحش انسان تھے، یا نعوذ باللہ اس قسم کے الفاظ اس نے اپنی زبان سے نکالا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ صرف اس عورت کے زبان سے نکلنے والے کلمات نہیں، بلکہ اس کے پیچھے بڑی طاقتیں ہیں، اس کے پیچھے بڑی قوتیں ہیں جو اس عورت کے ذریعے سے یہ بات کہلوانے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو ایسے واقعات جب پیش آتے ہیں تو یہ کوئی نئے واقعات نہیں ہیں، یہ کوئی آج پیش آنے والی نئی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین جب نبیوں کو، رسولوں کو اس دنیا میں بھیجا، جب نبیوں نے، رسولوں نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، توحید کی دعوت دینے لگی، تو سارے ان کے قوم والوں نے، ہر نبی کے قوم والوں نے ان کو ستایا، ان کا مذاق اڑایا، ان کو گالیاں دینے لگیں اور ان کو برا بھلا کہا۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے وَلَقَدُ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے اور ان کا بھی مذاق اڑایا گیا، لیکن جو لوگ مذاق اڑائے ان کے مذاق اڑانے کی وجہ سے اللہ کا عذاب ان کو گھیر لیا۔ تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو وقتی طور پر ضرور مہلت تو دے دیتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین ایک نہ ایک دن ان لوگوں پر سخت سے سخت اور دردناک عذاب اللہ تعالی نازل کرے گا۔ اللہ رب العالمین نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَيَصْنَعُ الْفُلُكَ كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون۔ جب نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین کے حکم سے کشتی بنانے لگے تو جب بھی ان کے قوم والے وہاں سے گزرتے تو کہتے یہ دیکھو نوح ابھی اتنی سخت گرمی ہے، دھوپ ہے اور کشتی بنا رہا ہے اور یہ لوگ کشتی میں جائیں گے، کہاں جائیں گے کشتی جب پانی نہیں آئے؟ تو مذاق اڑانے لگے۔ تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کہتے تھے اے لوگو، آج جس طرح تم میرا مذاق اڑا رہے ہو ایک دن ایسا ضرور آئے گا ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ اور ہوا کیا؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک ایسی موسلادھار بارش آسمان سے نکلی، زمین سے ایسے بڑے بڑے چشمے نکلے، ساری کی ساری دنیا پانی میں ڈوب گئی۔ تو معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشرکین مکہ، منافقین اور دشمنان اسلام آپ کو شاعر کہے، کاہن کہے، مجنون اور دیوانہ کہے، وزن یعنی کان کا کچھا کہے، جو بھی بولتا ہے سن لیتا ہے، غور و فکر نہیں کرتا، یہ بھی کہے راعنا، احمق کہے، نعوذ باللہ اس قسم کے بہت سارے جملے آپ کے خلاف بولنے کی جسارت کیے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ازواج کو گالیاں دیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑی تکلیف ان منافقین نے پہنچائی۔
لیکن وقتی طور پر اللہ تعالیٰ تو ان کو مہلت تو ضرور دیا، لیکن ان لوگوں کو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جو دردناک عذاب رکھا ہے وہ بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، کیا تم اللہ پر اور اللہ کی آیتوں اور اللہ کے رسولوں کا مذاق اڑاتے ہو؟ اگر تم ایسا کرتے ہو تو یاد رکھو لا تعتذروا، تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے۔ تم اپنے ایمان لانے کے بعد بھی اگر ایسا کہتے ہو تو تم نے کفر کا ارتکاب کیا اور تم کافر ہو گئے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، جو لوگ اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں پر دنیا و آخرت میں لعنت بھیجتا ہے، اور کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان کے لیے رسوا کن عذاب قیامت کے دن جہنم کی شکل میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے، اور ایسے لوگ وہاں پر ذلیل اور رسوا ہو کر اس جہنم کے عذاب میں جائیں گے۔ اور دنیا میں ان لوگوں کا عذاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا من سب نبی من الانبیاء فاقتلوا، جو نبیوں میں سے کسی ایک نبی کو بھی گالی دے تو اس کو قتل کرو۔ یہ دنیاوی سزا ہے ایسے لوگوں کی۔ ایک مرتبہ ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود تھے، اتنے میں ایک آدمی آیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ سے گستاخانہ انداز میں بات کیا، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے جو ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے انہوں نے کہا اے ابو بکر آپ حکم دو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، لیکن یہ سننا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کچھ دیر کے لیے ٹھنڈے ہو گئے، آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور گھر میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آئے اور کہے اے ابو برزہ تم نے ابھی کیا کہا؟ تو انہوں نے کہا اے ابو بکر اگر آپ اجازت دیتے تو میں اس کی گردن مار دیتا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اے ابو برزہ یہ جو گردن اڑانے کا جو حق ہے یہ نبی کے بعد کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ یعنی معلوم ہوا کہ اگر کوئی نبی کی ذات میں گستاخی کرتا ہے تو اس کو قتل کرنا اس کی سزا۔ معزز حاضرین، اگر آپ سیرت میں دیکھیں گے، تاریخ میں دیکھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو برا بھلا کہنے والے، آپ کا مذاق اڑانے والے دردناک عذاب کا شکار ہو گئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر اعلان کیا اے لوگوں تم لا الہ الا اللہ کہو تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تو اس وقت ابو لہب نے کہا تھا تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد تمہاری بربادی ہو، کیا تم نے اسی لیے ہم کو یہاں پر جمع کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کی تبت یدا ابی لہب وتب، برباد ہو جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ۔ کہا جاتا ہے تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ ابو لہب جو اللہ کے نبی کا رشتے میں چچا ضرور لگتا تھا، اس نے اللہ کے نبی کو جب تبن لگا یا محمد کہا تو اس کے پاداش میں اس کے سزا کے طور پر اللہ رب العالمین نے اس کے جسم میں ایک ایسی زہریلی بیماری پیدا کر دیا کہ اس کے جسم سے پیپ بہنے لگتا تھا، اس کا گوشت گل کر نیچے زمین پر گر جاتا تھا، پورا گھر اور پورا شہر بدبو سے بھر گیا، تو اس کی اولاد خود بیزار ہو کر اس کو باہر لے جا کر پھینک دیتی ہے اور تڑپ تڑپ کر وہ مر جاتا ہے۔ 3 دن تک اس کی لاش کو کوئی نہیں چھوتے۔ جب لوگ تنگ آ گئے، بدبو پھیلنے لگی، تو اس کی اولاد کو قوم والوں نے ڈانٹا، تو وہ حبشی غلاموں کو کرائے پہ لگا کر لکڑیوں کے ذریعے سے لے جا کر ایک گڑھا کھود کر اس میں ڈال دیے اور اس کے اوپر سے مٹی بہا دی، اس کے اوپر سے مٹی ڈال دیے۔ اتنی بری سزا اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کو اس دنیا میں دکھایا۔ ابو جہل کا واقعہ تو آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ بدر کے اندر ابو جہل کو 2 چھوٹے چھوٹے بچے مار کر اس کو ذلیل اور رسوا کر دیے۔ ایک اللہ کے نبی کے زمانے میں ایران کا ایک بادشاہ تھا، فارس کا ایک بادشاہ، اس کا نام تھا خسرو پرویز۔ اس کے نام اللہ کے نبی نے خط لکھا ایمان کی طرف، توحید کی طرف، اسلام کی طرف دعوت دیتے ہوئے۔ جب یہ خط اس کے ہاتھ کو لگا، عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ عنہ اس خط کو لے جانے والے تھے۔ جب انہوں نے یہ خط اس
بادشاہ کے ہاتھ میں دیا تو اس نے یہ کہہ کر اس خط کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، یہ کہہ کر اس خط کو، اللہ کے نبی کے خط کو پھاڑ ڈالا کہ یہ میرا غلام محمد اپنا نام میرے نام سے پہلے لکھتا ہے۔ کتنی ہمت اس کی! اور یمن کا جو گورنر تھا بازان، اس کو پکار کر کہتا ہے، اس کو بلا کر کہتا ہے جاؤ جا کر محمد کو گرفتار کر کے میرے سامنے لاؤ۔ تو وہ یمن کا گورنر بازان جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ میرے بادشاہ کا یہ حکم ہے کہ میں آپ کو گرفتار کر کے ان کے پاس لے جاؤں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایسا کرو کل صبح تم مجھ سے ملو۔ جب وہ صبح ہوئی تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان یمزق کل ممزق، کیا تم کو معلوم ہے کہ تمہارے بادشاہ کے ساتھ کیا ہوا؟ کل رات تمہارے بادشاہ کے دربار میں ایک بغاوت ہوئی جس کے نتیجے میں اس کے 18 بیٹے مارے گئے تھے، اس کے آنکھوں کے سامنے اس کے 18 بیٹے مارے گئے۔ اللہ کے نبی کے خط کو پھاڑنے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے بد دعا کی، جس طرح اس نے میرا خط پھاڑا اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دے۔ بیٹا شیرویا خود تلوار اٹھا کر اپنے باپ پر حملہ کرتا ہے اور خسرو پرویز وہیں پر مر جاتا ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی سزا اللہ تعالیٰ ایک رات میں اس بادشاہ کو دی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد ایران کے حکومت میں جو بھی بادشاہ کے تخت پر بیٹھتا، تخت نشین ہوتا، 6 مہینے 1 سال کے اندر اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اس طرح سے ایران کی اس بادشاہ کے اور اس کے خاندان والوں کی ساری حکومت ختم ہو گئی۔ منگولیے میں سے ابن حجر رحمہ اللہ الدر الکاملہ میں ایک واقعہ ذکر کیے ہیں۔ منگولیے میں سے ایک بادشاہ اسلام قبول کرتا ہے، عیسائی مذہب قبول کرتا ہے، کرسچن ہو جاتا ہے۔ تو ایک پادری اس کے دربار میں آتا ہے اور موقع کا غنیمت جانتے ہوئے سارے لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، تو ان سب کے سامنے وہ عیسائی مذہب کی طرف دعوت دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ درمیان میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے اور گالیاں دیتا ہے۔ جب گالیاں زیادہ ہو گئی تو وہاں پر ایک کتا، شکاری کتا باندھا ہوا تھا، وہ رسی توڑ کر اس پر حملہ کرتا ہے، اس پادری پر، اس عیسائی عالم پر جو اللہ کے نبی کو گالی دینے لگا، اور اس کو زخمی کر دیتا ہے۔ بڑی مشکل سے لوگ پکڑ کر اس کتے کو ہٹا دیتے ہیں اور ہٹا کر اس کو دور کر دیتے ہیں اور اس کو زوردار رسی سے باندھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو آپ نے محمد کو گالی دی اسی وجہ سے تمہارے ساتھ ایسا ہوا۔ تو وہ کہتا ہے نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ میں درمیان میں تقریر کرتے ہوئے جب بار بار ہاتھ ہلا رہا تھا تو وہ کتا سمجھا کہ میں اس کو مارنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو اس لیے غیرت میں آ کر مجھ پر حملہ کیا۔ پھر کھڑا ہوا، دیکھو اب دیتا ہوں، گالی دینا شروع کیا۔ جیسے ہی گالی دینا شروع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ زوردار رسی کو توڑ کر وہ کتا فوراً اس پر لپٹ پڑتا ہے اور اس کے گلے کو دبا دیتا ہے اپنے دانتوں کے ذریعے سے، اور وہیں پر وہ مر جاتا ہے۔ یہ واقعہ دیکھ کر اس دربار میں 40,000 لوگ اسی وقت مسلمان ہوتے ہیں۔ 40,000 لوگ اسی وقت وہیں پر اسلام قبول کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی طرف سے معجزہ ہے کہ آپ کے زندگی ہی میں نہیں بلکہ آپ کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ عزت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی عزت کو باقی رکھتا ہے، اور اللہ رب العالمین تا قیامت تک کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند کر کے رکھا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کیا۔ آپ سورۃ الکوثر میں پڑھتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے کوثر جیسی عظیم نہر اور عظیم حوض آپ کو عطا کیا۔ فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ان شانئک ھو الابتر، جو آپ کو بدنام کرتا ہے، آپ کے خلاف سازش کرتا ہے، آپ کو برا بھلا کہتا ہے، وہی آدمی دم کٹا ہوا ہے، یعنی وہ جڑ سے کٹ جائے گا اور وہ ہلاک اور برباد ہو جائے گا۔
تو دیکھیے اللہ رب العالمین ایسے ظالموں پر دنیا ہی میں ایسے ایسے عذاب نازل کرتا ہے جو بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنے ہوئے ہیں. تو آپ سوچئے کل قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے کتنی دردناک عذاب، کتنا بڑا عذاب اللہ رب العالمین نے رکھا ہے. معزز حاضرین، بہرحال ایسے بہت سارے واقعات ہیں جو تاریخ کی کتابوں میں اور حدیث کی کتابوں میں مذکور ہیں. ان لوگوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برائی کی، آپ کو برا بھلا کہا، آپ کا مذاق اڑایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی، آپ کے ازواج کو گالیاں دی، تو اللہ رب العالمین ایسے ایسے دردناک عذابوں میں ان کو مبتلا کیا. دنیا میں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے ذلیل اور رسوا کن عذاب تیار کر کے رکھا ہے. معزز حاضرین، ایسے وقت میں ہماری کیا ذمہ داری؟ سب سے اہم چیز تو یہی ہے کہ بھئی ہم کیا کریں ایسے حالات میں. دیکھیے ہماری حکومت تو یہاں نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کے خلاف کچھ کارروائی کر سکیں، لیکن ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، اپنے بچوں کو آپ کی سیرت سمجھائیں، اپنے بچوں کو آپ کی سیرت پڑھائیں. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے بچے صبح سے لے کر شام تک اسکولوں میں پڑھتے ہیں، بڑے عصری علوم کے بڑے بڑے علوم تو پڑھ لیتے ہیں، ڈاکٹر اور انجینئر جیسے بڑے بڑے علوم سے آراستہ ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے بچوں کو سیرت کے کچھ بنیادی اسباق نہیں معلوم ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں جو بنیادی معلومات ان کے پاس ہونا چاہیے وہ ان کے پاس نہیں ہوتے. بڑے افسوس کی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے ہوئے جو احکامات ہیں اور جو دینی امور ہیں ان کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، ان پر عمل کریں اور یہ بتائیں، اپنے زبان سے بھی اپنے جسم سے بھی یہ ثابت کریں کہ ہم اسلام کو مانتے ہیں، ہم اسلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہوئے فخر کرتے ہیں. ہم کو اسلام اور مسلمان کی طرف، مسلمانوں سے ہمارا رشتہ ہونے کی وجہ سے ہمیں فخر ہے، یہ ہماری زبان سے اور ہمارے جسم کے اعضاء سے بھی ظاہر کرنا ہے. اور ہمیں شریعت پر مکمل طور پر عمل کرنا ہوگا. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرنا آج ہم پر ضروری اور واجب ہے. اور اسی طرح دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے اللہ کے پیغام کو، نبی کی سیرت کو، نبی کے اچھے اخلاق کو لوگوں تک آج پہنچانے کی آج ہم پر ضرورت ہے. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم جب خود ہم مسلمان ہو کر اللہ کے نبی کی سیرت نہیں جانتے، ہم دوسروں کو کیا بتا سکیں گے؟ ہم دوسروں کو کیا سمجھا سکیں گے؟ ہم اسلام اور اللہ کے نبی کے اخلاق کو دوسروں تک کیا پہنچا سکیں گے؟ ذرا اندازہ لگو. معزز حاضرین، یہ دعوت و تبلیغ یہ وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، آپ کے کردار کو اور آپ کے اچھے اخلاق کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچانے کی کوشش کریں. معزز حاضرین، یہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اور ذلیل و رسوا کرتے ہیں، وہ وقتی طور پر بچ تو جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ان لوگوں کو ذلیل اور رسوا ضرور بضرور کرے گا. یہ بات ہمیں ذہن نشین کرنا چاہیے. بہت سارے مسلمان بڑے تکلیف میں آ جاتے ہیں. تکلیف تو ہوتی ہے کیونکہ ہمارے نبی کو گالیاں دے رہے ہیں، ہمارے رسول کو بدنام کیے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں ایک طرف سے اطمینان بھی ہونا چاہیے، ایک طرف سے ہمارے دل میں رحمت، اللہ کی رحمت اور اللہ کی مدد کی امید بھی ہونی چاہیے. اللہ کی ذات سے ہمیں نا امید ہرگز نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ آپ دیکھو مکی زندگی میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام شروع کیے تو آپ کو ستایا گیا، تکلیفیں دی گئیں، الزامات لگائے گئے، اسی طرح آپ کو بدنام کیا گیا، آپ کو گالیاں دی گئیں. لیکن آج جو لوگ اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی کا اظہار کیے، ان لوگوں کا نام و نشان تک آج موجود نہیں ہے، ان لوگوں کا ذکر تک بھی آج ہمارے پاس نہیں ملتا. لیکن اللہ رب العالمین کی ایسی مدد کیا کہ آج دنیا میں الحمدللہ کروڑوں مسلمان ہیں،
کروڑوں مسلمان ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی مدد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ لہٰذا اس ناحیے سے ہمارے دل میں ایک طرح سے اطمینان ہونا چاہیے، سکون ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ چیزیں جو ہوئی ہیں اس کا دفاع کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اس کی دفاع کی صورت یہی ہے کہ ہماری طاقت کے مطابق، ہماری استطاعت کے مطابق اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھیں، عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں، اور اسلام کی سچی تصویر کشی لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح جہاں تک اگر حکومتی طور پر بھی ہماری پہنچ ہو سکتی ہے تو حکومتی طور پر بھی ہم کورٹ کے ذریعے سے یا کچھ حکومت کے اداروں کے ذریعے سے اگر ہو سکے تو اللہ کے نبی کے خلاف جو سازشیں کرتے ہیں ان کے خلاف کیس کریں اور دیگر اقدامات کرنے کی کوشش کریں، جو بھی ہماری استطاعت میں ہو وہ ہم کو آج کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ چیزیں اور بھی اور آگے بھی پیش ہوں گی، اور آگے بھی بہت سارے لوگ ایسے لوگ آئیں گے، لیکن آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا اصول ہے، اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالی جتنے بھی دشمن کیوں نہ ظاہر ہوں، اسلام اور مسلمانوں کو ضرور سر بلند کر کے رہے گا۔ اللہ رب العالمین ضرور اسلام کو اور مسلمانوں کو معزز کر کے رہے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے اور آپ کی زندگی کو اسوہ اور نمونہ بناتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کرنے والے، اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی کرنے والوں کو اللہ رب العالمین ذلیل اور رسوا کرے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ہلاک اور برباد کرے، اور اللہ رب العالمین تو اسلام اور مسلمانوں کی تو مدد فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔